السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے ایک ناولٹ لے کر آئی ہوں، تو چلیں شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسا ہوگا۔ یہ نوشین فیاض کا ہے، نام ہے اس کا اعتبار۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مدھم آواز میں بھی تڑپ واضح تھی۔ اس کے کمرے کی طرف آتی آبدہ بیگم چونک کر رک گئی۔ میری پریشانی کا تو خیال تھا، مگر میری تکلیف کا نہیں، جو اب یہ سب سن کر ہو رہی ہے۔ اس نے نم لہجے میں کہا اور غور سے دوسری طرف کی بات سننے لگی۔ دیکھو علی، ابا کے جانے کے بعد میں امی کی طرف سے بہت فکر مند رہتی ہوں۔ انہوں نے ابا کی جدائی کا روگ دل کو لگا لیا اور نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ کہتے ہوئے وہ رو پڑی۔ ایک تو اس کے میکے والے جان نہیں چھوڑتے، کبھی کوئی مسئلہ تو کبھی کوئی۔ کب سے چائے کا انتظار کر رہی ہوں، مگر یہاں محترمہ کو فون پر بات کرنے سے ہی فرصت نہیں ہے۔ عابدہ بیگم نے جیسے ہی اس کے منہ سے علی کا نام سنا تو تلملا گئیں، کیونکہ عالیہ کے غریب بھائی سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ عالیہ کہاں ہو؟ کب سے آواز دے رہی ہوں۔ انہوں نے اونچی آواز میں پکارا تو اس نے گھبرا کر خدا حافظ کہتے ہوئے فون بند کیا اور اپنی آنکھیں صاف کرتی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ علی کا فون تھا، بتا رہا تھا کہ امی کی ECG ٹھیک نہیں آئی۔ ڈاکٹر نے مزید ٹیسٹ بتائے ہیں کہ کہیں انہیں دل کا مسئلہ تو۔ وہ پریشانی سے بتانے لگی۔ اس عمر میں ایسی تکلیفیں ہو ہی جاتی ہیں، سر میں درد ہو رہا ہے، جلدی سے چائے بنا دو، بیزاری سے کہتے ہوئے وہ لان کی طرف بڑھ گئی۔ عالیہ نے لب کاٹتے ہوئے انہیں وہاں سے جاتے دیکھا۔ کیا میرا قصور یہ ہے کہ میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، اس لیے کبھی مجھے اور میرے گھر والوں کو عزت نہیں ملی؟ آج پھر وہ مایوس ہو کر منفی ہو رہی تھی۔ چائے چولہے پر رکھ کر وہ ماں کے بارے میں سوچنے لگی۔ 2 سال پہلے باپ کی موت نے اسے بہت خوفزدہ کر دیا تھا۔ وہ ہر لمحہ ماں کی صحت و سلامتی کے لیے فکر مند رہتی تھی، دعا کرتی، مگر آزمائش بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اچانک علی کی نوکری ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے ان کے حالات بہت خراب ہو گئے۔ پہلے ہی وہ سفید پوشی کا بھرم رکھ کر جی رہے تھے، مگر بڑھتی ہوئی مہنگائی، بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ ماں کی بیماری کا خرچہ اٹھانا آسان نہیں تھا۔ علی نے اس سے بھی کبھی مدد نہیں مانگی، حالانکہ وہ بڑی بہن تھی اور کھاتے پیتے گھرانے میں بیائی گئی تھی جہاں وہ اکلوتی بہو تھی، مگر سسرال میں سارا کنٹرول اس کی ساس اور شوہر حمزہ کے ہاتھ میں تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی جب 9 سالہ موسیٰ بھاگتا ہوا کچن میں داخل ہوا۔ اس نے چونک کر بیٹے کی طرف دیکھا۔ امی، بہت گرمی لگ رہی ہے، جلدی سے مینگو شیک بنا دیں، اس نے سرخ چہرے کے ساتھ کہا تو وہ سر ہلانے لگی۔ تم دادو کے پاس جا کر بیٹھو، میں چائے بنا کر لا رہی ہوں، اس نے مصروف انداز میں کہا تو وہ کچن سے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ عابدہ بیگم کی چائے اور موسیٰ کا مینگو شیک لے کر لاؤنج میں داخل ہوئی۔ عابدہ بیگم خوشگوار موڈ میں لاڈلے پوتے سے باتیں کر رہی تھی۔ رات کے کھانے میں چاول ضرور بنا لینا، آج روٹی کھانے کا دل نہیں کر رہا۔ عالیہ نے گہری سانس لے کر ان کے نئے حکم کو سنا۔ اس کا ارادہ تھا کہ حمزہ کے آتے ہی کچھ دیر کے لیے ماں سے ملنے چلی جائے گی، مگر عابدہ بیگم کی فرمائش پوری کیے بغیر وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ بے دلی سے کچن میں آ کر چاول بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ ذہن میکے میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ مغرب کے وقت تھکا ہارا حمزہ گھر میں داخل ہوا تو وہ سب بھول کر اس کی خدمت کرنے لگی۔ یہ گھر کا خرچہ اور آپ کا جیب خرچ۔ رات کو کھانے کے بعد حمزہ ماں کے ساتھ بیٹھ کر حساب کتاب کرتے ہوئے پیسے دے رہا تھا۔ جب چائے بنا کر لاتی، عالیہ ٹھٹک کر رک گئی۔ عابدہ بیگم نے اس کا ٹھٹکنا محسوس کر لیا تھا، اس لیے جلدی سے پیسے بٹوے میں رکھتے ہوئے اسے گھورا۔ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھی۔ حمزہ نے کچھ نوٹ موسیٰ کو بھی تھما دیے، جو اس نے فوراً اپنی منی باکس میں رکھ دیے۔ اس کے منی باکس میں ہر مہینے ایسے کئی سرخ نوٹ جمع ہوتے تھے جنہیں وہ خرچ نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس کی نوبت ہی نہیں آتی تھی۔ حمزہ بغیر کہے اس کی ہر ضرورت اور منہ سے نکلی ہر خواہش پوری کر دیتا تھا۔ اور آپ نے امی کو پاکٹ منی نہیں دی؟ موسیٰ نے غور سے دادو کے بٹوے کو دیکھا۔ حمزہ ہنس پڑا۔ تمہاری امی نے پیسوں کا کیا کرنا ہے؟ سارے پیسے گھر میں ہی تو رکھے ہوتے ہیں، حمزہ نے لاپرواہی سے کہا۔ عالیہ کچھ کہتے ہوئے رک گئی۔ تو اور کیا، کپڑوں سے لے کر ضرورت کی ہر چیز تو مل جاتی ہے، اچھا کھانا پینا پہننا اور اوڑھنا، الگ سے پیسے کیا دینے؟ عابدہ بیگم نے منہ بنا کر کہا۔ دادو، آپ پیسوں کا کیا کرتی ہیں؟ آپ کو بھی تو سب کچھ مل جاتا ہے نا؟ موسیٰ کی ذہانت سے چمکتی نگاہوں میں سوچ کا عکس تھا، جسے اسے اس دور معیار کی سمجھ نہیں آئی تھی کہ جو چیز دادو کا حق ہے وہ اس کی ماں کے لیے کیسے بیکار تھی۔ فضول کے سوال مت کیا کرو، مجھ پر کئی طرح کی ذمہ داریاں ہیں، تمہاری دونوں پھوپھیاں اور ان کے بچوں کو کچھ دینا دلانا بھی پڑتا ہے، کبھی کسی چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے، پیسے پاس ہونے چاہیے۔ عابدہ بیگم نے ڈپٹ کر کہا تو وہ منہ بناتا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ 2 سالہ ہانیہ کے رونے کی آواز سن عالیہ بھی کمرے میں چلی گئی۔ سب جانتی ہوں اس کی ماں پٹی پڑھاتی ہے، ورنہ بچے کو کیا سمجھ، وہ بڑبڑائی۔ حمزہ نے چونک کر دیکھا، اس کی تیوری چڑھ گئی، اس لیے جب کمرے میں آیا تو موڈ آف تھا۔ عالیہ سے بات کیے بغیر وہ ہانیہ سے کھیلنے لگا۔ وہ جو اسے اپنی ماں کی بیماری کے بارے میں بتانا چاہ رہی تھی، اس کا سنجیدہ موڈ دیکھ کر بے بسی سے ہاتھ ملنے لگی۔
کیا بیٹے کو پٹی پڑھا کر بھی سکون نہیں ملا جو اتنی بے چین پھیر رہی ہو؟ اسے کمرے میں یہاں سے وہاں چکر لگاتے دیکھ وہ طنزیہ لہجے میں مخاطب ہوا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ میں نے موسیٰ کو کچھ نہیں سکھایا، وہ آج کا بچہ ہے جو بہت کچھ دیکھتا اور محسوس کرتا ہے۔ بہرحال میں پہلے ہی امی کی وجہ سے پریشان ہوں۔ بے بسی سے کہتے ہوئے وہ سر تھام کر بیٹھ گئی۔ وہ چونک کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ اس کے پوچھنے کی دیر تھی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور ماں کی بیماری کے بارے میں بتانے لگی۔ تم نے مجھے شام میں کیوں نہیں بتایا؟ ہم انہیں دیکھ آتے۔ وہ فکر مندی سے گویا ہوا اور اسے تسلی دینے لگا۔ اگلے دن موسیٰ کو اسکول چھوڑ کر وہ اسے لے کر سسرال چلا گیا۔ عابدہ بیگم کو پتہ چلا تو وہ جل بھن کر رہ گئی۔ میرے بیٹے کو پاگل بنایا ہوا ہے۔ جب تک وہ واپس نہیں آتی وہ لان کے چکر کاٹتی رہی۔ 2 گھنٹے بعد وہ دوپہر کو بنانے کے لیے سبزی لے کر گھر واپس آ گئی تھی۔ اتنی دیر لگا دی، دوپہر کا کھانا کب بنے گا؟ پتہ بھی ہے کہ میں شوگر کی مریضہ ہوں، وقت پر کھانا کھاتی ہوں۔ وہ بلا وجہ ہی غصے میں بول رہی تھی۔ عالیہ نے جواب نہیں دیا اور تیزی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ جبکہ حمزہ آنیہ کو گود میں اٹھائے اندر داخل ہوا تو وہ فوراً چپ ہو گئی۔ آنٹی تو بہت کمزور ہو گئی ہیں، آپ بھی کسی دن ان کا حال پوچھ لیجیے گا۔ اس نے آنیہ کو ان کے پاس بٹھایا اور فکر مندی سے کہتا ہوا کام پر چلا گیا۔ اس کا اپنی ذاتی کاروبار تھا جو بہت اچھا چل رہا تھا، اس لیے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ او نو، بہت فکر ہو رہی ہے ساس کی۔ اس کے جانے کے بعد وہ بڑبڑاتی رہی۔ عالیہ نے سب سن کر بھی انسنا کر دیا۔ وہ اسی بات پہ خوش تھی کہ ماں کو دیکھ آئی ہے۔ بیٹیوں کے لیے والدین کو ایک نظر دیکھ لینا، ان کے ساتھ تھوڑا وقت گزار لینا کتنی بڑی خوشی اور راحت ہے، جس کا نعم البدل سسرال کی کوئی آسائش کوئی سکھ نہیں ہوتا۔ مسالہ بھونتے ہوئے اس نے نم آنکھوں سے سوچا۔ ماں کی بیماری اور میکے کے برے حالات نے اسے بہت زود و رنج بنا دیا تھا۔ وہ بے بس تھی، ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی سوائے دعا کے، اس لیے صدق دل سے دعا کرنے لگی۔ آپ سے ایک بات کہنی تھی۔ وہ کئی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ حمزہ سے اس بارے میں بات کرے مگر ہمت نہیں پڑی تھی۔ حمزہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ تھوک نگل کر مناسب الفاظ سوچنے لگی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میری ماں بہت بیمار رہتی ہیں، اکثر ان کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے۔ اور وہ روحان سے لہجے میں کہتے ہوئے چپ ہو گئی۔ اللہ بہتر کرے گا، انہوں نے نرمی سے تسلی دی۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی تھی کہ آپ کچھ پیسے مجھے ضرور دے دیا کریں۔ اگر ایمرجنسی میں کبھی ان سے ملنے پڑ جائے تو میرے پاس کرائے کے تو پیسے ہوں۔ اس نے جلدی سے کہا۔ وہ چونکے، اللہ خیر، اتنی بھی کیا ایمرجنسی ہو سکتی ہے؟ اگر ایسا کچھ ہو بھی تو تم اماں سے پیسے مانگ سکتی ہو یا مجھے فون کر دینا، میں فوراً گھر آ جاؤں گا۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی جو ایسے منصوبہ بندی کر رہا تھا جیسے ایمرجنسی میں سب سوچ کر سمجھ کر کیا جاتا ہے، مگر اس نے کچھ کہنا چاہا۔ میرے خیال سے تم اس لیے پیسوں کی ضد کر رہی ہو تاکہ ان کی مدد کر سکو۔ بے فکرے میں علی کو ہر مہینے راشن اور کچھ رقم بھیج دیا کروں گا جب تک اس کی نوکری نہیں لگ جاتی۔ اس کے کہنے پر عالیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اسے اس بات کی خوشی نہیں ہوئی کہ وہ اس کے گھر والوں کا خیال رکھ رہا ہے، بلکہ اپنی کم مائگی کا احساس شدت سے جاگا تو وہ مزید بحث کرنے کے بجائے کمرے سے باہر چلی گئی۔ حمزہ نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ اماں ٹھیک کہتی ہیں، پیسے دینے کی کیا ضرورت ہے جب گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے؟ وہ بڑبڑانے لگا۔ دراصل وہ ان مردوں میں سے تھا جو اپنی مرضی سے جتنے چاہے پیسے خرچ کر دیتے ہیں مگر بیوی کو ایک دھیلا دیتے ہوئے بھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ ان کا اتنا حوصلہ ہی نہیں ہوتا کہ اپنی کمائی کا کچھ حصہ بیوی کے ان ہاتھوں پر رکھ سکیں جو اس کی محنت، ترقی، خیر و عافیت کے لیے ہمیشہ رب کی بارگاہ میں اٹھے رہتے ہیں بغیر کسی غرض اور صلے کے۔ عالیہ نے پہلے تو کسی طرح صبر و شکر سے وقت گزار لیا تھا مگر اب اکثر اسے پیسوں کی ضرورت پڑتی تو اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ سارا خرچہ عابدہ بیگم یا حمزہ کے ہاتھ میں ہوتا، اسے ہر چیز کے لیے ان کی طرف دیکھنا پڑتا۔ اس نے کئی بار حمزہ کو سمجھانا چاہا مگر اس بارے میں بات کرنے سے پہلے ہاتھے سے اکھڑ جاتا تھا۔ امی، آئس کریم والا آیا ہے، جلدی سے پیسے دے۔ موسیٰ پرجوش ہو کر تیزی سے بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تو آنیہ کو تیار کرتی عالیہ چونک گئی۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، دادو سے پوچھ لو، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اف، آئس کریم کون سی مہنگی ہوتی ہے؟ اب پاس تھوڑے سے بھی پیسے نہیں ہیں؟ اس نے حیرانی سے سوال کیا تو وہ نفی میں سارے لا کر رخ پھیر گئی۔ دادو تو واش روم میں ہے، آئس کریم والا چلا جائے گا۔ اس نے مایوسی سے سر جھکایا۔ اپنے منی باکس سے پیسے نکالو، وہ کس لیے جمع کر رہے ہو؟ اس نے نرمی سے کہا تو وہ چونکا۔ ہاں یہ تو ہے، میں نے سوچا ہی نہیں۔ وہ خوشی سے واپس چلا گیا۔ عالیہ سر جھٹک کر آنیہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ شام کو موسیٰ یہ بات باپ کو بتانے لگا جسے سن کر عابدہ بیگم غصے میں آ گئی۔ سب سمجھتی ہوں بچے کو الٹی سیدھی باتیں سکھا کر کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہو؟ کیا تمہارے ساتھ سسرال میں بہت ظلم ہو رہا ہے؟ تمہیں پیسے نہیں دیے جاتے، تم ہر چیز کے لیے ترستی ہو، حد ہوتی ہے۔ میں کب سے یہ سب دیکھ رہی ہوں۔ انہیں غصے میں دیکھ کر عالیہ ہکا بکا رہ گئی۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، موسیٰ بچہ ہے، اسے ابھی سمجھ نہیں ہے، گھبرا کر کہتے ہوئے وہ شوہر کے سنجیدہ چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ نہ جانے اس کے سر پر کون سا بھوت سوار ہو گیا تھا، ہر وقت پیسے پیسے کرتی رہتی ہے۔ کچھ دن پہلے بھی اس بات پر ضد کر رہی تھی۔ تنگ آ گیا ہوں روز روز کی بحث سے۔
آئی چیزوں حمزہ کو سے میں ڈانٹتا، رستے میں آئی چیزوں کو ٹھوکر مارتا گھر سے باہر چلا گیا۔ بچے سہم گئے جبکہ عابدہ بیگم منہ بناتی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ وہ بے جان وجود کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ منہ سے روتی ہوئی ماں کو دیکھ بہت دکھی تھا۔ وہ ماں کے پاس آیا اور اپنا ہاتھ اس کے کانپتے ہاتھوں پر رکھ دیا۔ عالیہ نے چونک کر جھکا ہوا سر اٹھایا۔ امی آپ مت روئیں، میں بڑے ہو کر بہت سارے پیسے کما کر آپ کو دوں گا، اپنی بیوی کو نہیں۔ اس نے معصومیت سے کہا تو وہ تلخی سے ہنس پڑی۔ یعنی اپنے باپ جیسے بنو گے؟ ماں کا خیال تو ہے، بیوی کا نہیں۔ اس کے سوال پر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ عالیہ نے خود کو سنبھالا تاکہ بچے کو سمجھا سکے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی زندگی کی کوئی بھی تلخی بچوں کے ذہن پر اثر انداز ہو۔ وہ نرم لہجے میں اسے سمجھانے لگی۔ کچھ دیر میں وہ نارمل ہو گیا اور کھیلنے لگا۔ وہ گہری سانس لے کر اپنے ٹوٹے وجود کے ساتھ زندگی کی دوڑ میں پھر سے بھاگنے کے لیے تیار ہو گئی کہ وہ صرف ایک بیٹی نہیں، اپنے 2 معصوم بچوں کی ماں بھی تھی، جن کی وجہ سے وہ کبھی بھی مشکل کے میدان کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ عابدہ بیگم کئی دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ وہ بہت پریشان اور گمسم ہے۔ انہوں نے اکثر اسے فون پر علی سے بات کرتے اور روتے ہوئے دیکھا۔ تب ایک دن پتہ چلا کہ اس کی ماں کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ حمزہ اسے فوراً اسپتال لے گیا۔ عالیہ کے لیے وہ دن بہت مشکل تھے۔ اس کی ماں ڈسچارج ہو کر گھر واپس آئی تو اس نے سکھ کا سانس لیا، مگر اب وہ ان کی اچھی صحت کے لیے فکر مند رہتی۔ علی کو جاب مل گئی تھی۔ اس نے شکر ادا کیا کہ اب کچھ حالات بہتر ہو جائیں گے۔ عابدہ بیگم کو شک تھا کہ وہ گھر میں رکھے پیسے یا راشن چوری کر کے میکے بھجواتی ہے۔ وہ طاق میں رہتی کہ کس طرح اس کی چوری پکڑ کر حمزہ کو بتائیں کہ اس کی بیوی اپنے ہی گھر میں نقب لگا رہی ہے۔ کئی دن گزر گئے، بالآخر ان کی امید بار آئی اور انہوں نے عالیہ کو پیسے نکالتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ حمزہ موسیٰ کو سکول چھوڑنے چلا گیا۔ عابدہ بیگم بہت دیر سے نوٹ کر رہی تھی کہ وہ بہت گھبرائی ہوئی ہے اور بار بار فون کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اسی ذہنی کیفیت میں اس نے جلدی دوپہر کے کھانے کی تیاری کی، ماسی سے کام کروایا اور ماسی کی جاتی ہی اچانک فون بجنے لگا۔ اس نے بھاگ کر موبائل اٹھا کر کان سے لگایا۔ یہ چھوٹا سا موبائل فون حمزہ نے گھر کے مختلف کاموں کے لیے اسے دیا ہوا تھا۔ سب کی کالز اسی نمبر پر آتی تھی۔ ہیلو علی، اس نے گھبرائے لہجے میں کہا تو عابدہ بیگم کے کان کھڑے ہو گئے۔ عالیہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس کے ہاتھوں سے فون گرا اور وہ روتے ہوئے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ لگتا ہے بیچاری کی ماں گزر گئی۔ عابدہ بیگم کو پہلا خیال یہی آیا۔ اسی وقت وہ ہانیہ کو گود میں اٹھائے کمرے سے باہر نکلے۔ اچانک کچھ یاد آنے پر رکی اور تیزی سے موسیٰ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ عابدہ بیگم بھی اس کے پیچھے گئیں۔ انہوں نے کمرے میں جھانکا تو اچھل پڑی۔ وہ موسیٰ کے منی باکس کو کھول کر جلدی میں پیسے نکال کر اپنے بیگ میں رکھ رہی تھی۔ شرم نہیں آتی بچے کے پیسے چوری کرتے ہوئے؟ غصے میں بولتی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ چونک گئی۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں کچھ پیسوں کی ضرورت تھی اس لیے۔ اس نے جلدی میں کچھ کہنا چاہا مگر وہ غصے میں چلانے لگی۔ وہ انہیں بولتا دیکھ کر خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ ابھی بتاتی ہوں حمزہ کو، اتنی ہمت اس کی۔ عالیہ کو بیرون دروازے کی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ غصے میں بھری فون کی طرف بڑھی اور حمزہ کو کال ملا کر فوراً گھر بلایا۔ کچھ دیر بعد پریشان اور گھبرایا حمزہ گھر آیا تو ماں کی زبانی ساری بات سن کر ساکت رہ گیا۔ وہ مجھے تو کال کر کے بتا سکتی تھی، یہ فون اسی لیے گھر چھوڑا تھا۔ اس نے حیرانی سے سوچا اور کچھ دور پڑے فون کو دیکھا۔ آنے دو اسے، بس بہت ہوگی، اسے اچھی طرح سمجھا دینا کہ یہاں رہنا ہے تو۔ وہ غصے میں کہنے لگی تو بے زبان جانور بن کر رہو۔ اچانک سر لہجے میں بولتی وہ گھر میں داخل ہوئی تو بے زبان جانور بن کر رہوں۔ اچانک سر لہجے میں بولتی وہ گھر میں داخل ہوئی تو وہ دونوں چونک گئے۔ کہاں گئی تھی تم مجھے بغیر بتائے؟ وہ آستین چڑھاتے غصے میں آگے بڑھے۔ اسی لمحے اس کی نگاہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے موسیٰ پر پڑی جس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اپنے زخمی بیٹے کو لینے، اس نے سخت لہجے میں کہا تو وہ دونوں ساکت رہ گئے۔ ایک عورت اپنی ذات کے ہر دکھ کو ہنس کر برداشت کر لیتی ہے مگر ایک ماں اپنی اولاد کی تکلیف کے سامنے کبھی کمزور نہیں پڑ سکتی۔ یہ اس کی ممتا کی ہار ہے۔ اس نے تنزیہ نگاہ ان دونوں پر ڈالی۔ حمزہ نے آگے بڑھ کر موسیٰ کو سنبھالا اور کرسی پر بٹھایا۔ عابدہ بیگم بھی اس کے پاس آ کر سوال کرنے لگی۔ بابا، میں اسکول میں سیڑھیوں سے گر کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ مس نے میرے گھر فون کیا تو امی فوراً مجھے لینے آ گئیں۔ اس نے کمزور لہجے میں بتایا۔ تو تم مجھے تو بتا سکتی تھی۔ حمزہ نے شکایتی نگاہ اس پر ڈالی۔ کیا آپ کی ماں نے کچھ سننے کچھ جانے بغیر مجھے چورنی کہہ کر شور مچا دیا؟ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں انہیں وضاحت پیش کرتی۔ اس نے تھکے لہجے میں کہا۔ میں سمجھی تم اپنے بھائی سے بات کر رہی ہو، عابدہ بیگم نے مدھم لہجے میں کہا۔ وہ طنزیہ مسکرائی۔ ہاں، اسی کے فون کا انتظار تھا۔ آج میری ماں کی رپورٹس آنی تھی، اس لیے صبح سے بے چین تھی۔ جب اسکول سے فون آیا تو میں سمجھی علی کا ہے، اس لیے نمبر دیکھ کے بغیر فون اٹھا کر اس کا نام لیا، مگر اس نے تفصیل بتائی تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ آج اگر میرے بیٹے کا منی باکس نہ ہوتا تو میں اسے لینے بھی نہیں جا سکتی تھی، اس لیے کئی بار کہا تھا کہ گھر میں کوئی بھی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، مگر آپ کو تو اعتبار ہی نہیں ہے۔ اس نے افسوس سے کہا اور دونوں بچوں کو لے کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اتنے سالوں میں حمزہ پہلی بار اس کے سامنے شرمندہ ہوا تھا۔
اتنے سالوں میں حمزہ پہلی بار اس کے سامنے شرمندہ ہوا تھا. کئی دن دونوں کے درمیان کام کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوئی. وہ ناراض تھی اس لیے کسی سے بات نہیں کر رہی تھی. عابدہ بیگم بھی کھسیانی ہو کر ادھر ادھر مصروف نہیں. کچھ دنوں کی بات ہے, سب بھول بھال جائیں گے, وہ مطمئن تھی. کچھ دن بعد سچ میں ایسا ہی ہوا. جب مہینے کی شروع ہوتی حمزہ اپنی معمول تنخواہ کے پیسے گھر لائے تو سب سے پہلے ماں کو ان کا جیب خرچ دیا. یہ پیسے صرف ان کی ذاتی خواہشوں کے لیے تھے, باقی ہر خرچہ حمزہ پورا کرتا تھا. وہ ماں کو پیسے کے لیے پریشان یا تنگ نہیں دیکھنا چاہتا تھا, اس لیے ہر مہینے ایک بڑی رقم اپنے پاکٹ منی کے نام پر دیتا تھا تاکہ وہ اپنی مرضی سے جو دل چاہے کریں. سوری, تھوڑا میرا گلا خراب ہے. تو عابدہ بیگم نے خوش ہو کر جلدی سے پیسے بٹوے میں رکھ لیے. اب وہ منتظر تھی کہ حمزہ خرچے کے پیسے بھی تھمائے تاکہ وہ انہیں سنبھالے. حمزہ نے موسیٰ کو اس کی پاکٹ منی دی جو فوراً منی باکس میں چلی گئی. عالیہ وہاں سے جان لگی تو اس نے پکارا, آج سے گھر کا خرچہ تم چلو گی, یہ تمہاری پاکٹ منی اور یہ گھر کا خرچہ ہے. اس نے سنجیدگی سے کہا اور ساکت کھڑی عالیہ کو پیسے پکڑائے. اس نے حیران نگاہوں سے پہلے اسے اور پھر بت بنی عابدہ بیگم کو دیکھا. وہ بے یقین نگاہوں سے بیٹے کو دیکھ رہی تھی. موسیٰ حیرت اور خوشی سے ماں کے ہاتھ میں رکھے ڈھیر سارے پیسے دیکھ رہا تھا. حمزہ نے ایک نظر سب کے چہروں کو پڑھا جس میں اس کا ماضی, حال اور مستقبل صاف نظر آیا تھا. اس نے نرمی سے اپنی ماں کے ہاتھ تھامے اور بوسہ دے کر آنکھ لگایا. اماں بہت سال ہم نے اس کے ساتھ ناانصافی کی ہے. اس دن آپ نے بغیر سوچے سمجھے الزام لگا کر اس کی عزتی نفس کو کچل دیا. اس الزام کی تلافی میں آپ کا بیٹا ہو کر یہ کر رہا ہوں تاکہ دونوں جہاں میں ماں بیٹا سرخرو ہو سکیں. ویسے بھی میں اس گھر کا سربراہ ہوں, میں رب کے آگے سب کے لیے جواب دوں گا. گھر کا سربراہ اگر توازن قائم نہ کرے تو اس کا حساب بہت سخت ہوگا. اس کی بات سن کر وہ رونے لگی. بیٹا ہو کر ماں کے برے رویے کو مٹانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ وہ رب کے غضب سے بچ سکے. عالیہ کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں. اس نے پیسے واپس کرنے کے لیے آگے بڑھائے تو عابدہ بیگم نے نرمی سے روک دیا. حمزہ ٹھیک کہہ رہا ہے, اب تمہارا وقت ہے. مجھے امید ہے کہ تم میری طرح بے انصافی سے کام نہیں لوگے. وہ دھیرے سے مخاطب ہوئی اور وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں. حمزہ بھی نماز پڑھنے چلا گیا. عالیہ نے ایک نظر اپنے ہاتھ میں پکڑے پیسوں پر ڈالی اور دوسری نگاہ گھر پر. اچانک اس کی نظر موسیٰ کے منی باکس پر پڑی. وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی, پھر مسکرا کر اٹھا لیا. اچھے برے ہر لمحے نے وقت کا حصہ بننا ہی ہوتا ہے. بس صبر سے ان سخت لمحوں کو گزارنے دو کہ اپنا اپنا وقت ایک بار سب کے حصے میں ضرور آتا ہے. اس لیے اپنی زندگی کے ہر حصے کو اعتبار دو, کیونکہ برے وقت میں اعتبار کا منی باکس ہی کام آئے گا. چھوٹا سا تھا ویسے اچھا ہے. تو چلیں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.